الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے لائق صد افتخار ہے کہ آپ اس انداز میں پورے سندھ میں تشریف لائے اور آ کر اپنی قیادت پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ لائق تحسین ہیں کاوشیں شیعہ علماء کونسل سندھ کی اور خصوصاً ان کے صدر محترم اور جنرل سیکرٹری جس انداز میں انہوں نے طوفانی دورے کیے پورے سندھ میں اور کراچی میں ہر جگہ لوگوں کو پیغام دیا۔ یہ دور ہے بیداری کا، یہ دور ہے عزت کے ساتھ زندگی کرنے کا، یہ دور ہے عزم و استقلال کا، یہ دور کمزوری کا نہیں ہے، یہ دور سونے کا نہیں ہے، یہ بیداری کا دور ہے۔ اور الحمدللہ آپ نے اسی انداز میں بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں آپ تشریف لائے اور اپنے قائد کے قیادت پہ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہی کانفرنس ہے آپ کی قائد کی آواز پہ ہم نے چند سال پہلے اسلام آباد میں ہزاروں کی تعداد میں علماء پورے ملک سے جمع ہوئے اور پھر بھی آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ ہر صوبے میں جب قائد محترم کی آواز اٹھے گی اور عوام کو اور علماء کو بلایا جائے گا اسی طرح جمع غفیر ہر جگہ لبیک یا حسین کہتا ہوا موجود ہوگا۔ میں زیادہ تفصیل میں بڑی علماء نے گفتگو کی، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور زیادہ جذباتی تقریر بھی نہیں کرنا چاہتا، فقط ایک جملہ عرض کروں گا۔ پورے تاریخ تشیع میں آپ نے دیکھا کہ ہر زمانے میں ہم نے سینے پہ تیر کھائے ہیں، ہم نے سینے پہ خنجر کھائے ہیں، ہم نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، ہم کہیں گردن کٹوا تو سکتے ہیں لیکن دشمن کے مقابلے میں گردن جھکا نہیں سکتے۔ یہ ہم نے ہر جگہ ثبوت دیا ہے۔ آپ پاکستان میں دیکھیں، کسی ملک میں دیکھیں، آج جو قربانیاں دی جا رہی ہیں دنیا میں، سعودی عرب کے شیعہ کے قائد آیت اللہ شیخ باقر النمر شہید ہوں، یا نائجیریا میں اس وقت سلاسل پابند سلاسل آیت اللہ ابراہیم زرزاتی ہوں، یا باقی پاکستان میں شہید عارف حسینی نے جس طرح قربانیاں دی ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں گا شیعیان حیدر طرار اور علماء کرام آپ کی اور ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ قوم ہماری طرف ایک نگاہ سے دیکھتی ہے، یہ ہمارے رہبر و رہنما ہیں، یہ ہمارے پیشوا ہیں۔ ہم نے قوم کے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ہم نے قوم میں بیداری پیدا کرنی ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں جو قیادت عطا کی ہے۔ شیعہ علماء کونسل کوئی الگ جماعت نہیں ہے، بلکہ میں عرض کروں گا علامہ سید محمد دہلوی رحمت اللہ علیہ کے سے چلیں، مفتی جعفر حسین کی قیادت کو دیکھیں، اس کے بعد شہید عارف حسینی کی قیادت کو دیکھیں، اور آج علامہ سید ساجد علی لکھنوی کی قیادت کو دیکھیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم اس کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ دنیا کی قوتوں نے ہمارے راستے کو روکنے کی کوشش کی، تشیع کو راستے کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے ثابت کیا کہ اگر ہم انتہائی قلیل تعداد میں بنی امیہ کے دور میں، بنی عباس کے دور میں اپنی گردنیں کٹوا کر اور دیواروں میں چنے گئے ہمارے جوان، لیکن جب تک وہ دیواریں استوار ہوتی نہیں ان کے جسم سے خون کے قطرے بہتے رہے، لیکن جب تک جان میں جان تھی علی علی کے نعرے آتے رہے اور ہم تاریخ میں پیچھے نہیں ہٹے۔ آج یہ امانت مقدس تشیع آج ہمارے پاس ہے، ہم نے اس کو اچھی حکمت عملی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، کامیابی و کامرانی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے۔ انشاءاللہ وہ دور دور نہیں ہے، ہم نے دیکھ لیا، آپ نے پاکستان میں دیکھا، علماء کرام نے بیان فرمایا آگے تکفیر کی سازش کی گئی ہمارے خلاف، لیکن ہم نے اس کے مقابلے میں آپ مسلمانوں کے اتحاد کے ذریعے انہیں ایسی شکست دی کہ آج ہم امت مسلمہ کے وسط میں بڑے سرفراز اور عظمت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا دشمن ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔
آج ہمارے اس دشمن کو، تکفیری دشمن کو، آج ان صفوں میں جگہ نہیں مل رہی جہاں تمام مسلمانوں کے مسالک کے علماء الحمدللہ بیٹھے ہیں۔ اور اب یہ ہے وہ تکفیری جس مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اس مسلک والوں نے بھی آپ کے قائد کی حکمت عملی سے آپ ان کو رد کر دیا اور کہا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہم سب مسلمان ہیں اور ایک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں قائد ملت جعفریہ کی قیادت پہ ہمیں فخر ہے۔ ویسے میں عرض کروں گا فرزند زہرا جہاں بھی قائد بنا، آپ ایران میں انقلاب دیکھ لیں، حضرت امام رحمت اللہ علیہ یا آج رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی فرزندان زہرا ہیں، کس کامیابی کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، تشیع کی اور عالم اسلام کے پرچم کو اٹھایا ہے اور آگے بڑھے ہیں۔ لبنان میں دیکھیں حضرت شہید عباس موسوی ہو یا آج کے دور میں آغا سید حسن نصر اللہ ہو، میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کے ہر مسلک کے علماء نے ڈنڈے کی چوٹ پہ کہا کہ اسرائیل کے مقابلے میں، سامراجی قوتوں کے مقابلے میں جس انداز میں وہاں ان شیعہ قائدین نے مقابلہ کیا وہ لائق تحسین ہے، یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ اور پاکستان میں بھی جو حالات تھے میں تفصیل سے نہیں بتاتا، عام گاؤں سے لے کر ہر صوبے تک، صوبے سے لے کر مرکز تک آپ دیکھیں اسمبلیوں میں، آپ دیکھیں مجلس میں اور سینٹ میں کس انداز میں سازشیں کی گئی، لیکن الحمدللہ قائد ملت نے اپنے ساتھیوں کو یکجا کر کے آپ علماء کی مدد کے ساتھ اور آپ کی لبیک یا حسین کی صداؤں میں آگے بڑھ کے ان سب سازشوں کو ناکام بنایا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں، یہ سب سازشیں ناکام ہوں گی اور ہم کامیاب ہوں گے۔ شیعہ حقوق کی اگر بات کریں، سیاسی میدان میں بات کریں، ہمیں کیا کامیابیاں ملی ہیں، میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ ٹائم انتہائی کم ہے۔ جناب زیدی صاحب ایک طرف غور سے دیکھ رہے ہیں، آپ اتنا ٹائم کیوں لے جا رہے ہیں؟ میں نے جو وعدہ کیا اس کے مطابق وہی مقصد ٹائم لوں گا۔ سیاست کے میدان میں ایک جملہ کہتا ہوں، وادی مہران کے عاشقان قیادت اور عاشقان ولایت، میں آپ کو کہتا ہوں آج آپ خیرپور کو تکفیریوں کا مرکز بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن پہلے اس نجاست نے سر اٹھایا تھا جنگ سے اور قائد کی حکمت عملی سے ہم نے جنگ میں ان تکفیریوں کے سربراہ کو اس کا ذلیل و رسوا کیا کہ آج جنگ ان تکفیریوں کا مرکز نہیں ہے بلکہ آپ کے قائد علامہ سید ساجد علی نقوی کا مرکز ہے۔